السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، کافی اچھے ہوں گے۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ قربانی کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی تکبیریں ہوتی ہے، وہ سب میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، یہ تو آپ سب کو بہتر سے پتہ ہے، معلوم ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز مجھے پڑھنی ہے اور آپ امام کے پیچھے بس یہ ارادہ لے کر کے جائیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ نیت جو ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی میں نیت بتا دیتا ہوں۔ نیت آپ کو کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، نیت کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ امام صاحب بھی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب جو تکبیر کہیں گے، 6 تکبیریں ہوتی ہے، اس میں دونوں رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر۔ جب امام ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر یعنی پہلی تکبیر کہتا ہے تو آپ کو امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اپنے ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے۔ جی، پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ جب دوسری تکبیر امام کہے اللہ اکبر تو آپ کو اسی طرح اپنے ہاتھ کو کانوں تک لے جا کر اس کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بار جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ کو تیسری تکبیر میں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جا کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے کوئی سورت ملائیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع ہوگی، سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا 1 رکعت جو ہے مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں امام جب کھڑے ہوں گے تو پھر سے وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر سے کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو 3 تکبیر ہونی تھی، پہلے رکعت میں 3 تکبیر ہو چکی ہے، اب بچی ہے 3 تکبیر۔ تو امام جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جب کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ امام مطلب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کانوں سے لے جا کر پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام 5ویں تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو اسی طرح اپنے ہاتھ کو کانوں تک لے جا کر نیچے گرا دینا ہے۔ اس کے بعد جب امام 6ٹھی تکبیر کہے اللہ اکبر تو اسی طرح آپ کو کانوں تک ہاتھ لے جا کر نیچے گرا دینا ہے۔ اور اس کے بعد امام پھر کہے گا اللہ اکبر، وہ جو صدا آئے گی اللہ اکبر کی وہ رکوع کی صدا آئے گی، تکبیر نہیں، 6 تکبیر ہو گئی۔ جب امام اللہ اکبر 6 تکبیر کہنے کے بعد کہے گا تو آپ کو ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر آپ کو جو تسبیح پڑھ جاتی ہے وہ پڑھیں، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اس کے بعد پھر جو 2 رکعت کی نماز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے تشہد وغیرہ میں جو آپ بیٹھتے ہو اس پہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ جو میں نے آپ کو آج بتایا کہ 6 زائد تکبیر ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں جو ہوتی ہے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں 3 تکبیر، اور یہ نماز واجب ہے، واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ ڈاؤٹ ہے پھر بھی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔